تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحذرهم حذرا جميلا یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بنانے کا نسخہ، اپنا مقرر بنانے کا نسخہ اور تدبیر فرمائی تھی، اس کا انتظار مت کرو کہ ہم دنیا کے تعلقات سے پاک ہو جائیں، دنیا کی محبت سے یا اور ایسی چیزوں سے، گندی گندی باتوں سے پاک ہو جائیں۔ فرمایا کہ بس جس حالت میں ہو فوراً ہمارا نام لینا شروع کر دو۔ اگر دریا کے کنارے کوئی شخص انتظار کرتا ہے کہ میں پہلے پاک ہو جاؤں، پیشاب پیخانہ سے دھو کر کے پھر دریا میں آؤں، تو دریا یہی کہے گا کہ قیامت تک تم ناپاک کھڑے رہو گے باہر۔ یہ انتظار نادانی کا انتظار ہے، دریا کی شان سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ لہذا جس حالت میں ہو فوراً ہمارے اندر کودو، دریا میں داخل ہو جاؤ۔ دریا ایسے ہزاروں انسانوں کو، لاکھوں انسانوں کو پاک کر دے گا اور خود اس کا پانی پاک رہے گا۔ لہذا کسی حالت میں یہ نہ سوچنا چاہیے، اگر چھوٹا بچہ یہ سوچے کہ میرے پیشاب پیخانہ لگا ہے، اماں سے دور ہو جاؤ، تو ماں کہے گی بیوقوف ہو تم ماں کی رحمت تو مخلوق ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادرا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے، ماں کی مامتا اور ماں کی شفقت اور رحمت میری مخلوق ہے۔ وہ سمے کی منفروختم، میری اس سمے محبت کا کیا عالم ہوگا اے دنیا والوں اور ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں، میری محبت کا تم اندازہ تو لگا نہیں سکتے ہو۔ اتنا تو سوچ لو کہ ماں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، پرورش کرتی ہے، پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تم اپنی ماں کی محبت پر ناز کرتے، اور واقعی دنیا میں ماں سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا۔ باپ سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے، اور ماں اس کی دلیل پیش کرتی ہے کہ 9 مہینہ یہ میرے پیٹ میں بھی رہا ہے، تم نے اپنے پیٹ میں نہیں رکھا۔ شوہر سے کہتی ہے کہ تمہارے پیٹ میں یہ بچہ نہیں تھا، 9 مہینہ تو ہمارے پیٹ میں تھا۔ ہمارے جسم کا جن اور کس طریقے سے اس کی شفقت ہوتی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اس کا خون دودھ بن جاتا ہے۔ لکھا ہے بزرگوں نے اور اطباء نے کہ ماں کی چھاتی میں خون بھرا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے 1 منٹ پہلے کوئی آپریشن کر لے تو ساری ماں کے سینے میں اور چھاتیوں میں خون بھرا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور رویا، اس کی شفقت کی مشین ایسی چلتی ہے اندر کہ خون کو دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ورنہ بچہ 1 منٹ پیدا ہونے سے پہلے آپریشن کرا کے دیکھ لو، ساری چھاتی میں خون بھرا ہوا، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوا اور چلانا شروع کیا بھوک سے، تو اس کے رونے کی آواز سے ماں کی شفقت میں جوش آتا ہے اور مشین چل جاتی ہے، اور فوراً اس کا خون جو ہے دودھ بن جاتا ہے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادرا مہرمن آموختم، ماؤں کو محبت کرنا ہم نے سکھایا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں وہ سمے کی منفروختم، کیا حال ہے اس محبت کے شمع و چراغ جو ہمارا روشن کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میں کبھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، فوراً جس حالت میں ہو ان کا نام لینا شروع کروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں مکان بنا لو، فلاں فکروں سے چھٹی مل جائے، سب زیادہ خدا کو یاد کروں گا۔ فکروں سے چھٹی مرتے دم تک نہیں ملے گی، ایک فکر سے آج چھٹیں گے دوسری فکر کھڑی ہوگی، تسلسل ہے، مرتے دم تک کوئی نہ کوئی افکار پریشانیاں افکار آتے رہتے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ مچھلی کو اگر طوفانوں کی یا کوئی اور ہنگامی حالات پیش آ جائیں سمندر میں، تو کبھی وہ اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ اے سائنسدانوں مجھے جب تک تم ہائیڈروجن بم اس میں ڈال رہے ہو مجھے یہ جلدی سے اس میں سے نکال کے خشکی میں لے چلو۔ وہ تو کہے کہ پانی میں جینا ہے، پانی میں مرنا ہے۔
مومن کی شان ہی اللہ کے نام پر جینا ہے، انہیں کے نام پر مرنا ہے، کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، اللہ تعالیٰ کے نام پر جینا ہے، انہیں کے نام پر مرنا ہے، کچھ بھی ہو۔ لہذا ایک بات یہ بتانی تھی کہ انتظار مت کرو، فوراً ان کا نام لینا، جتنا کم سے کم لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح تو ضرور پڑھنی۔ حدیث میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرا امتی 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکے گا۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ دعا بھی کر لیا کیجیے، یوسف میاں آنکھ مت بند کرو، سمجھ گئے؟ ہاں، آنکھ بند کر کے کیوں سن رہے ہو بھائی؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی، یہ بھی محبت کی کمی ہے۔ ابھی شادی کر دی جائے اور بیوی آئے، دیکھو ان کو نیند آتی ہے؟ یا بھوک لگی ہو شامی کباب پیش کر کے دیکھیں کون سوتا ہے، کیا شدید لگی ہو شربت روزہ پیش کر کے دیکھو جو نیند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور ذکر پر جب کسی کو نیند آتی ہے تو بڑا صدمہ اور غم ہوتا ہے۔ اگر واقعی طبیعت خراب ہے تو چلے جاؤ، جا کے ایڈوانس ہو جاؤ، مگر یہاں جب بیٹھے رہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کچھ مضمون میں ایک شخص بھی اگر ناقدری سے سنتا ہے تو اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے، مضمون بھولنے لگتا ہوں۔ لاہور میں حضرت مولانا شاہ راغب صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ بھائی مسجد کے امام صاحب سے کہ میرا ان کا اختر کا بیان کرا دو۔ اختر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن استادوں کی اور بزرگوں کی شفقت سے دل ضرور خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو بنگلہ دیش والے 11,000 ٹکا وہاں کا خرچ کرتے ہیں اور 2 ٹکٹ بھیجتے ہیں، یعنی 22,000 وہاں کا، یہاں کا 11,000 روپیہ، اور پھر اس کے بیان کے لیے وہاں، اور آپ تو لوگوں کو یہ مفت میں آ گیا میرے لیے ہے۔ ابھی یوسف میاں جو ان کو نیند آ رہی ہے اپنے یہاں میل کو خاص لے جائیں اور کرایہ دیں اور خرچہ کریں، پھر دیکھیے مفت میں چیز جب ملتی ہے تو ایسے ہی نیند آنے لگتی ہے۔ تو جس ہاں لا الہ الا اللہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ تصویر میرے یہاں بھی بعد نماز ایسا پڑھی جاتی ہے، اجتماع کے ساتھ پڑھنے سے کچھ لوگ مل کر کے اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں غفلت دور ہو جاتی ہے۔ شامی ابن عابدین فقہ شامی جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں کہ کچھ بندے اللہ سے جمع ہو کر جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو غفلت دور ہو جاتی ہے، جن کی بیٹری چارج نہیں ہے ان کی بھی چارج ہو جاتی ہے، سستی بھی دور ہو جاتی ہے، توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں نشاط اور سرور بھی زیادہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی آواز سے۔ اور وہی اگر اکیلے بیٹھو تو شیطان پہنچ کے نیند کہیں غالب کر دیتا ہے، کہیں کچھ کر دیتا ہے، کبھی تو ناغل کر دیتا ہے، چلو کیا بات۔ اور وہ 4 فائدے جو ہیں اجتماعی ذکر کے جو حدیث سے منسوخ ہیں کہ اللہ جب کچھ بندے اللہ کا مل کے ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینہ ان کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ 4 فائدے حدیث میں 4 فائدے بیان کیے گئے۔ فرشتے گھیر لیتے ہیں، جب گھیر لیتے ہیں تو فرشتوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، فرشتوں کی صحبت کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہاتھ فرماتے ہیں، رحمت ان کی ڈھانپ لیتی ہے۔ تو ذکر 100 مرتبہ کر لے لا الہ الا اللہ، درمیان میں 8-10 دفعے کے بعد محمد الرسول اللہ۔ دیکھو بھائی عبد الرحمان آج میں بالکل نہ رہو، ایسے بیٹھو، ایسے بیٹھا کرو کہ کم سے کم نظر آ جائے کہ کون کس کے چہرے کا کیا حال ہے۔ جن کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی بے سوالی بھی نہ کھالی جائے گی، جس کے دل پر اثر ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، اور جو بے دلی سے ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی بتا دیتا ہے۔ تو ایک دعا بھی مانگ لینا چاہیے، یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ عشاء کے بعد ذکر کرتے ہیں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، ایک دعا بھی مانگ لیجیے۔ روزانہ کہاں تک سکھایا جائے، اصل تو دعا چپکے والی ہے، تضرع و خفیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم سے تضرع گڑ گڑا کر مانگو، خفیہ مانگو۔ یہ صاحب خفیہ کے معنی کیا ہے؟ چپکے، لیکن کبھی تعلیماً بلند آواز سے کر دی جاتی ہے کہ دعا مانگنا بھی سیکھ لیں۔
کہ ایک دعا یہ مانگ لو بھائی، جب لا الہ الا اللہ کی 100 ہو جائے تو چپے سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو کہ یا اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی جو فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح اس کا منہ روشن کرے گا، تو اللہ ہمارے لیے اپنے نبی کی اس بشارت کا فیصلہ فرما دیجیے، یعنی ہمارا 100 مرتبے کا قبول فرما کر قیامت کے دن ہمارے چہرے کو روشن کرنے کا فیصلہ فرما دیجیے، اس بشارت کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، اور یہ بھی کہہ دو یا اللہ منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اسی میں سب کچھ مانگ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس بندے کا منہ قیامت کے دن اجالا کرنا ہے تو اجالے کرنے والے اعمال بھی دے دیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں۔ تو یہ ذکر کی برکت ہے، یہ غیر اللہ سے دل کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کا بنتا چلا جاتا ہے۔ نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، خط و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، غیر اللہ جلتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت چمکتی جا رہی ہے۔ کیا عمدہ شہر ہے، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، خط و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، غیر اللہ کی عشق و محبت سب ختم ہوتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نور سے دل روشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب ذکر شروع کیا اور ان کے دل میں اجالا محسوس ہوا، ایک نور محسوس ہوا، تو ایسا نور کی سورج و چاند کی روشنی کھینچی پڑ گئی، تو فوراً فرمایا، شاعر تھے اللہ والے شاعر تھے، فرمایا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو سما محفل کی، کائنات محفل کی چراغ روز دھندلے پڑ گئے، ان کا روشنی کم نظر آنے لگی۔ اللہ کے نور کے مقابلے میں خالق کا نور زیادہ قوی ہے یا مخلوق کا؟ سورج اور چاند کیا ہے، مخلوق ہے یا خالق؟ تو فوراً فرمایا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو سما محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل میں، اور فرمایا کہ بس ایک بجلی کی پہلے کنڈی، دیکھو تجلی کی حیرت بیان کر رہے ہیں، بس ایک بجلی کی پہلے کنڈی، پھر اس کے آگے خبر نہیں، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر سے، دل و جگر پیدا ہو گئے خدا سے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دل کہاں ہے جگر کہاں ہے، بس ایک بجلی کی پہلے کنڈی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ تو ذکر اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ بندہ روز بروز اللہ کا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر ایک شخص کہے بھائی آج میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، طلبہ پوچھنے لگے کہ آج ہم کتنا اللہ سے قریب ہوئے، ہمیں کتنی ترقی اور کتنا قرب ملا، ہمیں گھر سے کچھ نہیں پتا چلا، تو پتہ نہ چلنا دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کو قرب نصیب نہیں ہوا۔ بعض وقت میں پتہ نہیں چلتا، وجود ہو جاتا ہے، ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ مثال کی آپ کہیں گے اس کی مثال یہ ہے کہ بچہ حمل ہو گیا، بچہ پیٹ میں ہے، پتہ نہیں کہیں باہر وجود ہے دنیا میں، 9 مہینے کے بعد ظہور ہو جائے گا، ایک مثال۔ دوسری مثال، گٹھلی ڈالی، درخت کا وجود نہیں، کچھ دن کے بعد وہ اپنا پتا نکالتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور املی کا درخت ہو جاتا ہے، پیپل کا درخت ہو جاتا ہے، کتنا بڑا، 50 فٹ لمبا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی کہے گا ہمیں تو 15 سال بالغ کر کے اللہ نے یقین پیدا کرتے، یہ کیا چھوٹا سا پیدا کیا، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا، ہلو موٹو ننگے پھرو، اور اس کے بعد جا کے 15 سال میں وہ بالغ ہوا۔ اللہ نے ہم کو 15 سال تک کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ کون آپ ٹھیکیدار ہیں اللہ کے حکمت اور راز و تربیت کو معلوم کرنے والے؟ بتدریج اللہ تعالیٰ بتدریج پیدا کرتے ہیں۔ ربوبیت کی تعریف یہی ہے، اگر آپ ربوبیت کے معنی عربی میں دیکھ لیتے کہ ربوبیت کے معنی تدریجاً کسی ناقص کو کمال تک پہنچا دینا، کسی ناقص کو آہستہ آہستہ ترقی دے کر کمال تک پہنچا دینا، اس کا نام ہے ربوبیت۔ لہذا جیسے جسمانی ترقی ہوتی ہے کہ آج بچہ 1 دن کا ہے، 2 دن کا ہے، فیتا لے کے ناپو تو پتہ چلے گا، ایک بچے کو روزانہ فیتا لگاؤ، آج کتنا بڑھا، کل اس کے بعد آپ کے جمعرات ہے شام کو ناپا، بھائی آج دن بھر میں کتنا بڑھا پتہ چلے گا، سال بھر کے بعد پیمائش کو بڑھتا روز ہے پتہ نہیں چلتا۔ ایسی روحانی ترقی اللہ کے ذکر سے روزانہ ہوتی ہے، ہر سانس ہوتی ہے، لیکن پتہ چلے گا سال 2 سال کے بعد۔
سال 2 سال ذکر کرنے کے بعد آپ کے دل میں محسوس ہوگا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. آخر پوچھیے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بمبئی میں قبل المتانی سے پوچھا کہ کیا جب انسان صاحب نسبت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی سے مشرف ہوتا ہے اور اللہ اپنی نسبت اور قرب دے دیتا ہے تو کیا اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا؟ تو فرمایا کہ ہاں اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا کیسے؟ فرمایا جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو دوستوں سے پوچھنا پڑا تھا بھائی یارو بتاؤ دوستوں بتاؤ بھائی بالغ ہوا کہ نہیں؟ جو بالغ ہوتا ہے اس کی رگ رگ ذرے ذرے بتاتے ہیں کہ میں بالغ ہو گیا. ایسی جو روح بالغ ہوتی ہے اللہ تک پہنچتی ہے اور روح اللہ والی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. اس کا دل بتا دیتا ہے. جس دریا میں پانی گزرتا ہے بارش میں لبالب بہتا ہے وہ دریا سمجھ جاتا ہے کہ میرے سینے میں پانی لبالب بھرا بہ رہا ہے. اس کی ٹھنڈک وہ بھی محسوس کرتا ہے. مخلوق کو بھی پتہ چل جاتا ہے. وہاں پرندے اڑنے لگتے ہیں, وہاں نیلوں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور گھاس اور ہرے ہرے ہریالہ پن وہ بتاتا ہے کہ اس دریا میں پانی. اور جہاں خاک اڑ رہی ہو, موسم میں ٹھنڈک نہ محسوس ہو, پرندے نہ اڑ رہے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے یہ دریا پانی سے محروم ہے. تو یہ مثال حضرت نے فرمائی کہ پتہ چل جاتا ہے. اور ایک مثال اور فرمائی, فرمایا کہ تبلیغ کب کرنا چاہیے, تبلیغ کا مقام کیا ہے. فرمایا کہ ایک بیٹی نے ایک بہو نے اپنی ساس سے پوچھا کہ اماں جی جب میرے بچہ پیدا ہو تو ہم کو جگا دینا. تو ساس نے کہا کہ جب تمہارے بچہ ہوگا تو جگانا نہیں پڑے گا, تم محلے بھر کو جگاؤ گی. حضرت فرماتے ہیں ایسا درد اٹھے گا کہ پھر آپ سے درخواست نہیں کی جائے گی کہ آپ کچھ بیان کیجیے. وہ خود ہی بستر لے کے بھاگے گا اور جگہ سارے عالم میں پھرنے لگے گا. جو بھی اس سے مل جائے گا, اگر کوئی دوا لینے آیا ہو ڈاکٹر ہے تو وہاں بھی کچھ بات دین کی کر دے گا. اگر وہ تاجر ہے غلہ بیچتا ہے تو گیہوں بیچتے ہی اللہ سے نکل جائے گا اس کے منہ سے, سبحان اللہ سے نکل جائے گا, کچھ نہ کچھ باتیں نکل جائیں گی جس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ خدا والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گندم لا رہے تھے شام کی منڈی میں, تاجر تھے. اس وقت میں وحدانیت اور اللہ کے نبی کی رسالت پر تقریر کر رہے تھے, کافروں کو دعوت اللہ دے رہے تھے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے. یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم ہے. تبتل کے معنی منقطع, غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ سے جڑ جاؤ. اس آیت سے کہ اللہ کا نام لو اور غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جاؤ, اس آیت سے بات رکھا ہوا ہے رہبانوں کو, جوگیوں کو. لہٰذا انہوں نے معنی اس کی یہ سمجھے ظاہر فقیروں نے کہ بھائی شہر چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے جھونپڑی بنا لی اور وہاں فقیری لے لی. یہ حرام بال بچوں کا حق مار کر اور حقوق العباد طلب کر کے اللہ کا والا کوئی نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے معنی تفصیل دیکھنا ضروری ہے. حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبتل کی تفصیل یہ ہے انقطاع. معنی لغوی کیا ہے؟ انقطاع, منقطع ہو جاؤ خلق سے اور خالق سے جڑ جاؤ. انقطع اللہ اللہ سے اللہ, یہ عبارت روح المانی کی ہے, تفسیر روح المانی کی عبارت ہے. انقطع اللہ, منقطع ہو کر اللہ سے جڑ جاؤ اور اس سے ما سوى اللہ سے غیر اللہ سے کٹ کر خدا سے جڑ جاؤ. لیکن اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ تو لغوی ترجمہ ہوا. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق تمام تعلقات پر غالب ہو جائے, بس یہ سب آیت پر عمل ہو گیا. یہی مقصود ہے. فلسطین جانے میں روک نہیں, سمندر کے کنارے جھوپڑی بنانے کی روک نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کر گلشن اقبال پر چلے جاؤ. گلشن اقبال پر اس وقت مجھے ایک بات یاد آئی. ایک صاحب نے ناظم آباد سے خط لکھا. پہلے میں 20 سال ناظم آباد میں رہا, 7 سے 80 تک. جب میں یہاں آ گیا تو انہوں نے خط لکھا, کس سے پوچھوں بہار کی باتیں, اب سوال بھی ادھر نہیں آتی. انہوں نے مجھے شکایت لکھا کہ تم ادھر آتے نہیں ہو ناظم آباد. اب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں کس سے پوچھوں, کس سے پوچھوں بہار کی باتیں, اب سوال بھی ادھر نہیں آتی. میں نے ان کو شعر ہی میں جواب لکھا, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے, تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سوال بھی ادھر نہیں جاتی. شعر کا جواب شعر میں دیں گے, سڑک گئے, وزد آ گیا. اور گلشن اقبال ہے جی, اگر یہ گلشن اقبال میں نہ رہتا تو شعر مزیدار زیادہ مزہ نہ دیتا, کیونکہ گلشن اقبال ہی ہے. تو میں نے لکھ دیا تم ہی گلشن میں کیوں نہیں آتے جب سوال بھی ادھر نہیں جاتے.
تو تبتل کے معنی اللہ تعالیٰ کا تعلق تمام غیر اللہ کے تعلقات پر غالب رہے. دکان میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق ان کا دھیان غالب ہے. خواجہ صاحب نے پوچھا جونپور میں کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، حساب لکھ رہا ہے، سودا بیچ رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف دل کا دھیان رہے؟ یہ تو ناممکن سے معلوم ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جونپور میں 2 عورتیں پانی بھرتی ہیں، دیہاتی ہندو عورتیں، تو ایک گھڑا تو یہاں رکھتی تھی مٹی کا اتنا بغل میں، اس کو پکڑے رہتی تھی، ایک گھڑا سر پر، اس کو نہیں پکڑتی تھی، اور ہاتھ ہلاتی ہوئی ہنستی ہوئی 2 عورتیں بات کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، یا جہاں بھی گاؤں میں دیہاتوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں کنویں سے، تو ایک گھڑا تو بغل میں دبا کے پکڑ لیتی ہیں، ایسے کرے رہتی ہیں، دوسرا گھڑا سر پر ہوتا ہے، اس کو نہیں چھوتی، وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے، وہ گھڑا سر پر پڑا ہے لیکن کھڑا رہتا ہے، گرتا نہیں، اور ہاتھ ہلاتی ہوئی وہ ہنسی جا رہی ہیں. تو حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں کہ دل سے اس گھڑے کا دھیان رکھتی ہے. اگر دل بھی غافل ہو جائے اس گھڑے سے، گھڑا نیچے آ جائے، اس کے دل سے دھیان اور توازن. سمجھا؟ اب جو سائیکل چلاتے ہیں دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں باغے، دل سے دھیان رکھتے ہیں. اگر دل غافل ہو جائے تو سوچنے لگے بم گر جائیں گے. تو دنیا میں مشغول رہو لیکن دل کو اللہ تعالیٰ سے دھیان سے قائم رکھو. اس مضمون کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی. اور مشغولیوں میں بھی خدا یاد رہے. یہ کیا ہے اس کا نام؟ آپ بازار میں بیٹھے ہیں اور باخدا ہیں، اس پر میرا خیر سن لیجیے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، اور سب کے ساتھ رہ کے بھی یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. اس تعلق کا نام صوفیہ نے کیا رکھا ہے؟ خلوت در انجمن. خلوت در انجمن کیا مطلب؟ یہ خلوت در انجمن ہے، لوگوں میں بیٹھے ہیں، دل اللہ کی طرف ہے، خالی ہیں ان لوگوں. خالی جو چیز خالی ہوتی ہے اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اگر تو اس کا بھی وجود ہوتا ہے. جیسے کسی پر جن آ جائے. سندھ کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے فقیر منٹھار مولانا مفتی، ان کے یہاں ایک سندھی طالب علم جو بالکل انگریزی کا مدرسہ کبھی نہیں دیکھا، وہ ایک دم سے انگلش بولنے لگے، معلوم ہوا انگریز دن آ گیا برطانیہ. پھر انہوں نے اس کو وہ تماشا وہ کچھ کیا، ایسا بھاگا وہ بھی سیدھے ضلع پاسپورٹ ویزا پتا نہیں ایسا بھاگا کسی کبھی نہیں آیا، لیکن اس کو انگریزی بول رہا تھا. تو کیا بات ہے، وہ لڑکا نہیں بول رہا تھا، وہ سب دن اس پر غالب ہو گیا تھا. تو جو چیز غالب ہوتی ہے نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو خدا کی آنکھ سے دیکھتا ہے. یہ حدیث اسی سے حل ہوتا ہے دنوں کے معاملے، یا حدیث حدیث سے حل ہو جاتا ہے. اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جب بندہ زیادہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میری آنکھ سے دیکھتا ہے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نوافل سے بندہ مقرب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کن تو بسا رہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. یس تو روبی، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. کن تو سما ہوں، یسم ہوگی، وہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں، میرے کانوں سے سنتا ہوں. یسم ہوگی سبحان اللہ، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اس کے تو کیا شان ہے؟ یہ وہی بات کہ اس لڑکے کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سندھی بیچارہ بچہ یہ بول رہا ہے طالب علم، جس نے انگریزی میں ABCD بھی نہ پڑھا. اب اگر ایران کا کوئی دن آئے گا تو فارسی بولے گا. بالکل لالو بیچتا ہوں، لالو کھیت میں آلو بیچنے والا، یا کسی علاقے کا سبزی منڈی کا کوئی سبزی بیچنے والا. تو یہ اصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حلوہ خدا محبت خالی ہو جاتی ہے. یہ اور مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم مظاہر العلوم سہارنپور کے حضرت حکیم الامت کے خلیفہ فرمایا کرتے تھے، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں، لیکن اسعد آپ سے غافل نہیں. سب مشغلے ہو، ہاتھ سے کرو، دل میں دھیان. یہ مشق اللہ اللہ کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت سے ایک دن انشاءاللہ ایسا آ جائے گا کہ دل پر خدا چھایا رہے گا. آپ مارکیٹ میں ہوں گے، کوشش تو کریں. اس کا بھی مضمون ہے، اس کا بھی اسکول ہے، اس کا مدرسہ ہوتا ہے، اسی کا نام خانقاہ ہے. پوچھو تھوڑا سا اللہ اللہ کرو اور تلاوت و فکر جتنا ہو سکے اللہ بیٹھ جاؤ. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو یاد کرتے کرتے وہی خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. تو آپ کاروبار کریں گے مگر دل میں خدا کی یاد ہوگی. جسم کاروبار میں ہے اور دل اختیار میں ہے، یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے.
اور جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو بازار بھی اس کو غفلت میں نہیں ڈال سکتی. لندن کی سڑکیں لینے کی بے پردہ اس کو غفلت میں گناہ میں مبتلا نہیں کر سکتی. جب یہ بات ہوتی ہے فوراً اگر کبھی خطا ہوئی تو توفیق سے توبہ نصیب ہوگی اور وہ کہے گا نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. جگر مراد آبادی اسی کو فرمایا کرتے تھے جب داڑھی رکھی حج کرائے اور یہ شعر کہا جہاں جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ سے کھا گئے میں زمانے سے کھا گیا. آپ دیکھیے تو صحیح، جہاں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کون سنتا ہے، اگر نہ یقین آئے تو مولویوں کا اپنا خادم اختر کو ساتھ لے چلو کسی شہر میں تھوڑی دیر بیان کرا دو، یونیورسٹی ہو کالج ہو، تھوڑی دیر میں دیکھو پھر پشاور یونیورسٹی میڈیکل کالج میں میرا وہاں کے اکادر نے اس ادنا خادم کا بیان تجویز کیا. 1,500 اسٹوڈنٹ تھے میڈیکل کالج کی جو ڈاکٹر بن رہے تھے، اور جب تقریر 1 گھنٹہ ہوئی نواب فیصل صاحب یہاں کے اور بڑے لوگ تھے، مولانا اشرف وہاں کے یونیورسٹی کے پرنسپل کیا ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طلبا نے اتنا کہا انہیں پروفیسر تھے کہ اس ملا کو 7 دن تک مجھے اور دے دی. اس سے وہ حیران رہ گئے. پروفیسر صاحب دوڑے آئے کہ فرمایا وہ تبدیلی کی جماعت لگی ہوئی تھے کہنے آج تک انہوں نے تو ہمیشہ مولویوں کی شکایت کی لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ ان کو 7 دن تک مجھے اور دے دیجیے. میں کشمیر جا رہا تھا تو پھر میں نے جب انہوں نے کان میں کہا مجمع لگا ہوا تھا تو میں نے کہا آپ لوگ تو کہتے تھے ملاؤں کا آواز ہے ہم نہیں سنیں گے، آج کیا بات ہے؟ آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے. یہ کیا بات، بزرگوں کی جوتیاں اٹھائیے، تھوڑا سا اللہ کی محبت کا درد حاصل کرو، انشاءاللہ تعالیٰ روئے زمین پر جہاں بھی جاؤ گے تمہاری باتیں کا وزن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے شان بندے دوڑیں گے اس پر. یہ آج یہ اکثر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیجیے اور ان کی محبت کو اپنے دل پر غالب کرنے کی کوشش کیجیے اور خود جائزہ لیجیے اپنا ہر شخص کہ ہمارے دل پر کاروبار بیوی بچے مکان اور دنیا کی محبت غالب ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے. محبت چھوڑنا نہیں واجب ہے، بیوی بچوں کی کاروبار کی محبت کو چھوڑنا واجب نہیں ہے، مغلوب کرنا واجب ہے. جیسے کشتی کو پانی سے الگ نہیں کرنا ہے مگر کشتی کو پانی کے اوپر رکھنا ہے، پانی کو کشتی میں نہیں ڈالنا ہے. مولانا رومی نے اس فلسفے کو حل کر دیا کہ دنیا اور آخرت کا امتزاج کس طرح سے ہو، کس طرح سے ہم دنیا میں رہیں. فرماتے ہیں جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے، آپ اندر گہرے کشتی کشتی ہے. فرماتے ہیں پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی چلنے کا سہارا، اور آپ در کشتی ہلاکے کشتی ہے. اگر پانی کشتی میں گھسنے لگے گا کشتی کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا. دنیا بڑی اچھی چیز ہے اگر نیچے رہے اور دین اور آخرت اوپر رہے، اللہ کی محبت چھایا رہے تو اسی دنیا سے انسان مدرسے مسجد اور غریبوں کی مدد اور اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، روزے مبارک پر حاضری دے سکتا ہے. دنیا پیسہ نہ ہو کیسے جاؤ گے بتاؤ بھائی، کتنی اس دنیا سے کتنا بنا سکتے ہیں آپ لوگ. یہ چیز کر دیا اتنی محبت. یہ وقت آج تو پھر بس پولیس میں رد کا توتل ہی کی تفصیل ہے نا، واحد ہوں کہ ابھی نہیں ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوں، میرا تو آج یہی ارادہ تھا کہ میں اس پر کروں گا لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. رشتے در گردن افغندہ دوست نے ایک رسی گردن میں باندھ دی ہے، نی برد ہر جا کے خاطر خواہ ہے جدھر چاہتا ہے ادھر کے لیے چلا جاتا ہے. لہٰذا آج یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اوپر غالب کرنے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہر جگہ غالب رہیں، چٹنی روٹی میں خوش رہیں. اگر ایک جوڑا کپڑا ہے تو آپ کسی سے سوال نہیں کریں گے اگر اللہ کی محبت آ جائے، اور ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کو حق تقریم کی بادشاہ خاص نظر آئے گی. آپ کہیں گے مجھ سے بڑا کوئی رئیس نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کی کوئی فیکٹری تھی، کوئی کارخانہ نہیں تھا، اللہ والے تھے لیکن بادشاہوں کو خطاب کر رہے ہیں. مغلیہ خاندان، عالمگیر، شاہ جہاں، سارے تمام جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ پہلی سب ساری بادشاہوں کے اور شاہی خاندان کے حبیبی، مگر وہ ولی اللہ واقعی ولی اللہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے خطاب کر کے فرمایا کہ دل کارم جواہر پا رہے اس وقت سے تحریر. اے دنیا کے سلاطین، دہلی کے مغل خاندان کے بادشاہوں سنو ایک فقیر کی بات. اس فرمایا دل کارم جواہر پارے اس وقت تحریر. ولی اللہ اپنے سینے میں دل رکھتا ہے، شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اور اس دل میں
جواہر پارے اس پس تحریر، کچھ اللہ کی محبت کے جواہر موتیاں ہیں، موتی کدارت زیر گردوں میرے سامانے کی منارت، آسمان کے نیچے مجھ سے بڑا رئیس کون ہو سکتا ہے؟ بالا بادشاہوں کے گھر میں واقعی بات ہے، بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہوں کے پاس کیا ہے؟ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے در ساتھ کر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں نور کا دریا بہتا ہے۔ کیونکہ یہ افسانے اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ دل خالی، جب پہچان ہو جائے، دیکھو جو بچہ 100 کی نوٹ نہیں پہچانتا، اس کو 100 کی نوٹ کوئی دے دے اور آگے ایک لڈو لے جائے، بلکہ ایک کافی دکھانے کہتے ہیں وہ کاغذ مجھے دے دو، بتاؤ بچہ کیا کرے گا؟ بولو بھائی، بچہ کافی لے گا اور 100 کی نوٹ آپ کو دے دے گا۔ آج ہم اللہ اور رسول کو دین کو بیچتے ہیں، کیونکہ خدا کی معرفت اور پہچان، ورنہ جانے دیتے گردنیں کرتی خون بہتا ہے انشاءاللہ دین کو نہ فروخت کیا جائے۔ یہ محبت سیکھی جائے، مدرسوں سے نکل کر جو عالم منبر پر بیٹھ گیا اور جس عالم نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھایا، دونوں کی زندگیوں کو قریب سے جا کر دیکھو، انشاءاللہ تعالیٰ فرق محسوس ہوگا۔ بس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ جو محبت، جو ذات سے اپنے نبی کو اپنے بندوں سے محبت کا حکم دے، وہ خود کتنی محبت فرماتے ہیں تو صرف جنا آپ اپنے کمزوروں کو درد سے فرما دیجیے، یعنی اس کے تازہ کرو تبھی اختیار فرمائیے۔ جہاں قرآن کا ترجمہ مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے کندھوں کو مومنین متبعین جو آپ کے غلام ہیں ان کے سامنے اپنے کندھوں کو پست فرمائیے۔ اس کا ترجمہ حکیم علمت نے فرمایا یہ محاورہ ہے، یعنی آپ مشفقانہ فروتنی ان کے ساتھ اختیار فرمائیے۔ مشفقانہ فروتنی یعنی تواضع اور نزول اور مشفقانہ شفقت و محبت کا سلوک کیجیے۔ مطلب تو جو اللہ تعالیٰ کی شان کرم کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنا پیار اور کتنی محبت ہے، کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان سے مشفقانہ برتاؤ کیجیے اور خفض جناح کیجیے، یعنی اپنے شان نبوت کے مقام سے نزول فرما کر ان کو شفقت و محبت سے معاملہ کیجیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر کوئی بڑا اپنے بعض نائبین یا چھوٹوں سے کہہ دے بھائی دیکھو فلاں فلاں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو، تو معلوم ہوا کہ ان کو بھی بہت تعلق ہے، اس بڑے کو بھی تعلق ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ آپ ان سے مشفقانہ معاملہ کیجیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت و محبت کتنی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے احسان پر قربان جائے۔ غالب کا وہ شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے عنایات سارا قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ میرے ان بندوں سے فرمائیے جنہوں نے ظلم کر لیا، گناہ کر لیا، جن سے نافرمانیاں ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ انا سے فرمایا تحقیق، پھر جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا، یعنی یہ شان مغفرت دوامن اور ثبوتاً رہے گی۔ جملہ فعلیہ میں حدوث ہوتا ہے، انقطاع ہوتا ہے، زمانہ منقطع ہو سکتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں تسلسل اور دوام ہوتا ہے، یعنی اگر تم مستقلاً ہم سے استغفار کرتے رہو تو دوامن اور تسلسل سے میری مغفرت اور بخشش کی بارش تم پر ہوتی رہے گی، وہ بارش منقطع نہیں ہوگی۔ ان اللہ جملہ اسمیہ یہ گرامر کے قواعد اور اصول ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب بخش دیتا ہے اور بخشتا رہے گا۔ ہر مظاہرہ مستقبل اور حال دونوں کو مشتمل ہوتا ہے، بخشتا ہے اور بخشتا رہے گا۔ اور الذنوب پر الاسلام داخل کرنا ہے، استغراق، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں جو نہ معاف کرے،
اگر تم توبہ کر لو، چاہے کفر ہو 1000 سال کا کفر ہو، 90 سال کا کفر ہو، کچھ بھی ہو، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جبر سب سالہ ہو فخر اولیاء. سبحان اللہ، کیا عمدہ شعر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے تو 100 برس کا کافر نہ یہ کہ ولی فخر اولیاء ہو جائے. جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جبر سب سالہ ہو فخر اولیاء. اگر تو چاہے پاک ہو مجھ کا پلید، اگر آپ چاہیں تو ہم جیسے ناپاک بھی پاک ہو جائیں. جب تو چاہے پاک ہو مجھ کا پلید، اور فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، آپ کے فضل سے کچھ بعید نہیں کہ آپ کس کو کیا نواز دیں. اور پھر جمعیہ بھی لگایا، الف لام استغراق کا آخر میں جمعیہ سے اور بھی اس قدر. سبحان اللہ. محدثین نے لکھا ہے، ملا لقاری نے بھی مشکات کی طرح لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ویسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، اور اسی آیت پر اس سے پہلے کئی آیتیں نازل ہوئی، اسلام نہیں لائے. ان کی خاطر سے قاصد جاتے تھے واپس آتے تھے. بہت تفصیل ہے اس کی، میری کتاب روح کی بیماریاں حصہ 2 میں موجود ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تب آج خوش ہو گئے اور فرمایا کہ جا اسلم، آئے اور اسلام لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا. دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ کی شان. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو جتنا صدمہ ان کو تھا، کیونکہ سگے چچا کو بہت ہی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ 4 سال بڑے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال، دونوں سے 4، وہ 2 سال یہ 4 سال بڑے تھے. یہ لکھا ہے حضرت علامہ جلال الدین کویتی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ کی نمبر 1 میں لکھا ہے کہ یہ دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے اور بڑا درجہ ان کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے بعد فرمایا کہ اے ویسی، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے تم نہ آیا کرو؟ اسلام تمہارا قبول، بے شک میری امتی ہو، کوئی تمہاری فضیلت صحابیت میں کمی نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا خون یاد آ. اب آپ بتلائیے ایسا جگر نبی کا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی امتحان ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کو اتنا دکھ ہوا ہو اس کو بھی اسلام و توبہ اس کی بھی قبول ہو گئی. حد ہے اس رحمت کی، کیا غیر محدود غیر متناہی رحمت. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی باپ اگر بیٹے سے نالائقی ہو جاتی ہے اور محلے میں ذلیل ہو جاتا ہے تو فکر رکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے بیٹے سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو پچھلی اس کی رسوائیوں کی تلافی ہو جائے. لہذا اس کو حافظ عالم کوئی اور ایسی چاہتا ہے ہو جائے بڑا، تو یہ ہو جائے ارے بھائی غلطی ہو گئی تھی، اب تو ماشاء اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، ممبر پر تقریر کر رہے ہیں، فلاں مفتی ہو گئے، عالم ہو گئے، خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام دیا کہ تاکہ وہ قتل سید الشہداء حمزہ کا اس کی تلافی ہو جائے اس ذلت کی. لہذا مسلمہ کا قتل ان کے ہاتھوں سے کرایا. جس مدعی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کو اللہ تعالیٰ نے ان سے قتل کروایا. اور جب قتل کیا انہوں نے تو اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے شریف امت کو مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور سب سے خبیث امت کو میرے ہاتھوں سے قتل کرایا، جو کہ مدعی نبوت ان کا بیٹل کا. اللہ تعالیٰ نے کام لے لیا، سب دکھانا تھا کہ یہ ہماری رحمت کی نشان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار اور مشرکین میٹنگ کیا کرتے تھے اور لقب تلاشتے تھے. کبھی کہتے تھے ان کو مجنون کہا جائے، پاگل، کبھی کہتے تھے ان کو کاہن کہا جائے، نجومی. ایک مرتبہ مجلس شورا میں ان کم وقتوں نے یہ پاس کیا کہ ان کو جادوگر کہا جائے کیونکہ یہ حبیب کو حبیب سے جدا کر دیتے ہیں. لأنه يفرق الحبیب من حبیبہ، محبوبوں کو محبوبوں سے دور کرتے ہیں، یعنی بھائی بھائی کو الگ کر دیا. اب ظاہر بات ہے، ایک بھائی مسلمان ہو گیا دوسرا بھائی کافر ہے تو الگ ہی تو ہوا. اس بات سے آپ کو انتہائی صدمہ ہوا اور چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جس وقت یہی شان نزول ہے، جس وقت جادوگر کا لقب ان لوگوں نے پاس کیا اس کو اپنے شورا میں، آپ کو یہ خبر لگ گئی
تو آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ہم تو ان کے لیے مر رہے ہیں, رات و دن ان کے لیے گھل رہے ہیں, جس گھلنے پر شہادت قرآن کی موجود ہے, لعلک باخع نفسک, کیا آپ اپنے نفس کو گھلا کر ان کے ایمان کے لیے ہلاک کر دیں گے؟ یعنی جس نبی کو اپنی امت کا اتنا غم ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ اس اپنے پیغمبر کی اس غم کو کہ اے نبی لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا, یعنی یہ ایمان نہ لانے کا آپ کو اتنا غم ہے کہ آپ گھل کر کے کیا اپنے کو ہلاک کر دیں گے؟ بتائیے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت اور شفقت کو جو امت کے ساتھ ہے اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے. اس لیے آپ کو جب انسان کسی پر شفقت محبت کرے اور اس کی طرف سے بے وفائی نہیں ہو, ایک انسان اپنا قلب جگر پیش کرے, اس کے لیے گھل رہا ہو, دعائیں مانگ رہا ہو, اور وہ نیکیوں کا بدلہ بے وفائی سے دیتا ہے تو صدمہ زیادہ ہو. لہذا آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. جب چادر اوڑھ کے لیٹ گئے تو اسی ادا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا, اے چادر سے لپٹنے والے. یہ ہے شان محبوبیت کی دلیل. ورنہ فرما دیتے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی, لیکن اس وقت کچھ نہیں فرمایا. جس طرح سے آپ لیتے تھے غمگین, اللہ تعالیٰ کو اس ادا پر پیار آیا اور اسی انداز سے قرآن نازل فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل, اٹھیے عبادت کیجیے, ہمارے ساتھ لگیے, کہاں غیروں میں پڑے ہوئے, غیروں کا غم دور پھینکو. قم اللیل, اٹھیے رات کو اور قیام لیل کیجیے. سبحان اللہ. رات میں ہم سے باتیں کیجیے, ہمارے دوستوں کی یاد میں لگیے, کہاں دشمنوں اور غیروں میں لگ گئے آپ. اے چادر کے ہونے والے, کیا بات ہے. اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بننے کے لیے, غیر اللہ سے کٹنے کے لیے اور خدا والا ہونے کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے. یہ مقدم ہے. جو لوگ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بغیر اللہ اللہ کیے ہوئے لا الہ الا پڑھیں گے, ذکر اللہ کیے ہوئے اور ایسے ہی خدا والے اور اللہ والے بن جائیں گے, حکیم الامت مجدد الملت نے اس پر پورا واضح بیان کیا ہے کہ اللہ کا ذکر مقدم ہے, تبتل مؤخر, یعنی اللہ سے جوڑنے کو بعد میں اللہ نے بیان فرمایا. اگر مجھ سے جڑو گے جب گوند کو حاصل کرو, چپکنے والا مادہ کو تیار کرو, وہ کیا ہے ذکر, اللہ کا ذکر. ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ذاکر میں بھی ذکر ہے, ذاکر میں لال کافرہ موجود ہے اور مذکور میں بھی لال کافرہ موجود ہے. ذاکر بندہ ہے, مذکور اللہ کی ذات ہے, ذکر دونوں میں شامل ہے. لہذا یہ دونوں میں رابطہ پیدا کر دیتا ہے. ذاکر میں زال کافرہ موجود, زال کافرہ کا مادہ موجود ہے ذاکر میں, ذکر کرنے والا, اور مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو فرماتے تھے یہی ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. یہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. اسی کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں, من احب شیئا اکثر ذکر, جو اس سے زیادہ محبت جس سے رکھتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. جس کو ذکر سے وحشت و گھبراہٹ ہے وہ محبت کا دعویٰ, اس کا محبت کاملہ نہیں, نفی نہیں کرتا ہوں کہ اس کو محبت ہی نہیں. محبت ضرور ہے اللہ تعالیٰ سے, جبھی تو روزہ نماز کر لیتا ہے, لیکن محبت کاملہ اس شخص کے اندر ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے بے چین ہے, جس کو اللہ تعالیٰ کی جگہ چین نہ آتا ہو, چاہے زبان سے ذکر کرے چاہے دل سے. اب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان آ گئے تو اب اس وقت تصویر لے کے بیٹھے ہوئے, وہ کہے گا لو بھائی ہم تو آئے تھے ان سے ملنے کے لیے, اس سے باتیں کرنا بھی ذکر ہے. ان لضیفک حقا, ان لضیفک علیک حقا, حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق. حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب الہ آبادی مہمانوں کے ساتھ مشغول تھے. مہمان آ گئے تو تصویر چھوڑ کر بند کر کے ملتوی کر کے اور فرمایا مزاج کیسا ہے آپ لوگوں کا, اس وقت کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, معلوم ہے لکھنؤ سے ندوے سے آ رہے ہیں, وہاں وہ طلبہ ہے. اچھا بیٹھو بھائی چائے لے آنا ان کے لیے, چائے منگا دی اور باتیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت. پھر فرمایا کہ بعض خود سے صوفی, جاہل صوفی
ایسے وقت پر سمجھتا ہے کہ میں ذکر سے غافل ہو گیا، مخلوق میں لگ گیا. فرمایا نہیں، فرمایا نہیں، بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں، بظاہر ذاکر و شاغل نہیں ہوں، زباں خاموش دل غافل نہیں، زباں خاموش دل غافل نہیں ہے. ہمیں احباب کی خاطر ہے منظور، ہمیں احباب کی خاطر ہے منظور، یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے. ایک دوستوں کی خاطر کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مسکرا کر ملنا، ان کے لیے ذرا سا جسم کو ہلا دینا، یہ بھی تو عبادت ہے. مشکات کی روایت دیکھ لو، ایک صحابی آتے ہیں پوری مسجد نبوی اتنی بڑی لمبی چوڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں ایسے ہو گئے، کھسک گئے اپنی جگہ سے. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی مسجد کی جگہ خالی ہے، آپ کو اپنی جگہ سے بھول گئے، حرکت کیوں کی آپ نے؟ فرمایا یہ مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا حرکت کر لے، آئیے ذرا سا ہٹ جائیے، نہیں تو پہاڑ کی طرح زمین طلب اور آسمان میں کیا ہے وہ فلانے میں طلب اور مسکرا کر اعلیٰ وجہ طلب کشادہ کی وجہ سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی اس کو صدقے میں شامل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام. لوگ باتیں بنا کر چاہتے ہیں میں اللہ والا بن جاؤں. خواجہ عزیز الحسن صاحب مجروح رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے ملفوظ کو نقل فرماتے ہیں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. باتوں سے نہیں اللہ کا راستہ طے ہوتا. آپ بنیادی راستہ طے کر لیجیے. بندر روڈ دفتر جانا ہے، یہی بیٹھے رہیے، بیوی سے باتیں کرتے رہیے، پاندان کھلا ہے پان کھاتے رہیے، دیکھیں کیسے پہنچتے ہیں. باتیں بنانے سے دنیا کا راستہ بھی نہیں طے ہوتا تو آخرت کا کیسے طے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیسے طے ہوگا؟ لیکن محبت کے راستہ طے کرنے کے لیے جو رفیق ہی ہونا چاہیے. رفیق، ہاں یا رفیق، جس کو دیکھو جس حاجی کو بڑھیا لالو کھیت کی نیو کراچی کیا، جب وہاں جاتی تو اتنا عربی سیکھ لیتی ہیں. دکان پر گئی عربوں کے، یا رفیق آگے اردو انڈا دے دو، چائے دے دو، آگے گاڑی نہیں چلتی اس کی، ایک لفظ سیکھ لیتے ہیں، جیسے سپنیا شیخ سیکھ لیا. تو ایک رفیق سفر، راستے کا ساتھی ہونا چاہیے. تنہا نکل سکو گے محبت کی راہ میں. کیا پیارا شعر کہا مولانا شاہ محمد صاحب نے. اللہ کے راستے کو محبت کا راستہ ہے، محبوب حقیقی ہے. تنہا نہیں چل سکتے، تنہا نکل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ والوں کے ساتھ ساتھ رہو، وہ چل رہے ہیں ساتھ، راستہ مزیدار ہو جائے گا. دنیا میں آپ تلاش کرتے ہیں کسی کو بہاولپور جانا ہے، رحیم یار جانا ہے، ایک ساتھی مل گیا تو مسکراتے ہی آتے ہیں، ارے صاحب ایک ساتھی مل گیا ہے، اور پھر وہ کل نہیں ملے گا، ذرا محسن سے اور پہلے ہی چھٹی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے کی ترقی سے سفر کو دیکھ کر مسکرا جاؤ. ان کی ملاقاتوں کی بھی مسرت ہو جائے کہ الحمدللہ ایک ساتھی مل گیا ہے، جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. چند نیک بندے بیٹھ جاتے ہیں صالحین تو مزہ آ جاتا ہے. پھر زندگی کے دن اسی لیے خانقاہیں بنائی گئی. ریاض اللغات میں لکھا ہے کہ خانقاہ کے کیا معنی؟ جائے دودنے درویشاں، جہاں چند فقیر رہتے ہوں، اس رات اوابین تہجد اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان فقیروں کے مجموعے کا نام اور اس جگہ کا نام خانقاہ ہے. ریاض اللغات موتی کی کتاب ہے فارسی کی لغت سے. وہی اصحاب صفا چند صحابہ جو رات دن جہاں رہتے تھے اس کا نام اصحاب صفا، ان کا نام اصحاب صفا ہو. تو اللہ سے جڑنے کے لیے اور اللہ والا بننے کے لیے اللہ کا ذکر پہلے مقدم. یہ مت سوچو کہ فلاں کام سے فرصت مل جائے، فلاں مصروفیت ہے شادی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد تصویر لیں گے. آج کل تو بس فکر ہی فکر رہتا. ساری فکروں کے بعد ان کی فکر غالب رکھو، پھر شادی بھی اچھی ہوگی، لڑکا بھی اچھا ہوگا، نیک ہوگا. جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہے وہ ہر جگہ خوش رہے گا، غالب رہے گا، ہر جگہ کامیاب رہے گا. کثرت ذکر کا انعام قرآن نے کیا اعلان کیا؟ لعلکم تفلحون واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کثرت سے اللہ کو یاد کرو تو تم فلاح پا جاؤ گے. علامہ جلال الدین سیوطی جلالین کے اندر اس سے عبارت بڑھاتے ہیں تفسیر تفوزون فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. یہ مت دیکھو کہ پھٹے حال ہیں، اگر کپڑے میں پیمن لگنے سے کچھ نہیں ہوتا. قلب میں بادشاہت سے بڑھ کر نشہ رہتا ہے اللہ کے نام کا.
یہ مت دیکھو کہ ملا کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے اور چٹائی ہے، اس کے پاس جھونپڑی ہے، کچھ بھی ہو لیکن اس سے بڑھ کر سلاطین اپنے اندر نشہ و مزہ نہیں پا سکتے۔ جو خالق ہے سارے کائنات کے لذتوں کا، جو مرغ پیدا کر سکتا ہو بغیر مرغ کے سوکھی روٹی میں مزہ دے سکتا ہے۔ حافظ شیرازی کوئی مالدار تھے، رئیس تھے، فقیر درویش تھے شیراز میں، دیوان حافظ جنہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حافظ دست بے خود کا شمارت، جب حافظ اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے تو شمار بھی نہیں کرتا کس چیز کو، بیک جو مملکت کاؤس و کہہ رہا، کاؤس و کہہ کی سلطنت کو ایک جو کے عوض میں خاطر میں نہیں لاتا، خیال میں بھی نہیں لاتا۔ کیا بات کی ہے؟ کچھ ملتا ہے اندر، کچھ اندر ہوتا ہے تب یہ ناز و نخرے اور باتیں میں جوش آتا ہے، اندر کچھ نہ ہو تو کہاں سے لائے گا جوش کرو۔ تو ذکر اللہ کا اہتمام نہایت ضروری ہے، ایک بات۔ نمبر 2، دنیا کے افکار کو رب المشرق اور والمغرب کے حوالے کر دو، جو دن پیدا کر سکتا ہے اور دن کے کاموں کی کفالت بھی کر سکتا ہے، جو رات پیدا کر سکتا ہے رات کے کاموں کا کفیل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دن کے بھی رب ہیں، رات کے بھی رب ہیں، ہم ہی نکالتے ہیں۔ ایک زمانہ آئے گا کہ دن رات ختم ہو جائیں گے، سورج گر پڑے گا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، اور اللہ کو اپنا وکیل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انتہائی محبت کا مقام بیان فرمایا، اس لیے کہ عربوں کے محاورے پہ قرآن نازل ہوا، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاید کہتا ہے وکلت الی المعشوق امری کلہ، وکلت الی المعشوق امری کلہ، میں نے اپنے معشوق کے سپرد سارا کام کر دیا، ان شاء احیانی و ان شاء اطلقا، چاہے زندہ رکھے چاہے مجھے مار دے، ہلاک کر دے۔ اتنا تقوی انتہائی عشق ہوتا ہے۔ لہذا علامہ آلوسی اس شعر کو پیش کر کے تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر کہ تم ہمیں اپنا وکیل بنا لو، ہمیں انتہائی محبت کی دعوت دی، شدید محبت ہے اس کے اندر کہ تم اپنے سارے کام، اپنی حیات و موت، عزت آبرو اور اپنی سب کچھ میرے سپرد کرو، جس طرح میں رکھوں اس طرح سے رہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام خریدا بصرہ میں، اور اس غلام سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جو نام آپ رکھ دیں۔ جو خواجہ حسن بصری ہیں 120 صحابہ کی زیارت اس شخص کو نصیب ہوئی ہے، رات اس کو نہیں پہنچ رہا ہوں۔